ذہنوں میں یہ جو سوال آتا ہے کہ کیا آقا نے خود بھی کبھی اپنا میلاد بنایا تھا، اور چونکہ میلاد آقا کے دور میں نہیں تھا تو لہٰذا میلاد ناجائز ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ راجہ جنگ والوں، یہ بات تو میں بعد میں بتاتا ہوں کہ آقا نے اپنا میلاد خود بنایا یا نہیں بنایا، مگر ایک بات پہلے غور سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میلاد ناجائز ہے اس لیے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، اگر اس اصول پر وہ اس کو نیگیٹ کرنا چاہے اور کہے کہ جائز نہیں ہے، تو اتنی بات سن کر سمجھ جائیں کہ اس بیچارے کو دین کی الف ب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بات کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اصول یہ بنا لیا جائے کہ جائز صرف وہ ہے جو آقا کے دور میں تھا، اور جو آقا کے دور میں نہیں تھا وہ سب کچھ ناجائز ہے، تو یاد رکھیں جس دین پر آج ہم عمل کرتے ہیں نا، کم و بیش اس کا 80% حصہ وہ دین سے خارج کرنا پڑے گا، پیچھے بچے گا کچھ۔ مثلا کہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے، ہر شہر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مسجد ہے، پکی مسجدیں، سنگ مرمر کی ٹائلیں، اونچے اونچے مینار، خوبصورت گنبد، دیواروں پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں، درود پاک لکھا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں جس طرح کی مسجدیں آج ہم بناتے ہیں، ہمارے آقا کے دور میں تو کوئی ایسی مسجد نہیں، مسجد نبوی بھی کچی ہوتی تھی، تو کیا معاذ اللہ ان کو ناجائز اور بدعت کہہ کے شہید کروا دیا جائے؟ کیا کریں گے آپ؟ میں اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں، جس خوبصورت شکل میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایک جلد کے اندر رنگین پرنٹنگ، موٹے موٹے حروف، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، سائڈ پہ حاشیہ بھی ہوتا ہے، جس خوبصورت شکل میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے آقا کے دور میں اس شکل میں کوئی قرآن موجود نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اس قرآن کو ایک جگہ پر جمع بھی نہیں کروایا تھا۔ یہ تو جمع بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت تو یہ آیتیں پتھروں پہ لکھی ہوتی، کھجور کی چھال پہ لکھی ہوتی، قرآن کا کچھ حصہ کسی صحابی کے گھر ہوتا، کچھ حصہ کسی صحابی کے گھر ہوتا، حتیٰ کہ یہ جو قرآن پر زیریں، زبریں، پیشیں، اعراب لگے ہوئے، یہ ہمارے آقا کے دور میں کوئی نہیں تھے، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی نہیں تھے، یہ تو بعد میں حجاج بن یوسف کا زمانہ جب آیا تو اس کے دور میں یہ قرآن پر زیریں، زبریں اور پیشیں لگی۔ ان لوگوں کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ عرب لوگ تھے، عربی ان کی زبان تھی، وہ بغیر زیر و زبروں کے بھی قرآن کو پڑھ لیتے، ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دیکھیں نا، اردو ہماری زبان ہے، کوئی زیریں زبریں لگی ہوتی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا اگر سین اور بے یہ دو حروف ملا کے لکھے ہوئے ہوں تو یہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کوئی اس کو سب پڑھے گا، کوئی صوب پڑھے گا؟ ہماری زبان ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بنتا ہی سب ہے اور بن کچھ نہیں سکتا۔ اسی طرح عربی ان کی زبان تھی، بغیر زیر و زبروں کے پڑھ لیتے تھے۔ یہ تو جب اسلام عربوں سے نکل کر ہم اجمیوں تک دور دور تک پہنچا تو تب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، اگر اس پر اعراب نہ لگائے تو لوگ تو غلط پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنے اپنے رنگ میں پڑھیں گے، تو ساری امت کو ایک طریقے پر، ایک قرآن پر جمع رکھنے کے لیے حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس قرآن پر اعراب، زیریں، زبریں اور پیشیں لگی۔ تو مجھے بتائیں ایک کام آقا کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں جا کر ہوا، تو کیا معاذ اللہ اسے ناجائز اور بدعت کہہ کے ختم کر دیا جائے؟ آپ ذرا یہ اعراب ہٹا کر دکھائیں، میں دیکھوں گا کون مائی کا لال ہے جو قرآن پڑھنے کے قابل رہ جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ بنیادی اصول درست، یہ اصول ہی غلط ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے ایک دلچسپ بات کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے، لطیفہ میں نہیں سنانے لگا، میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کرنے لگا۔ کئی بار اس طرح کی بات سے جلدی بات سمجھ میں آتی، آپ کے دوست ہوں گے، آپ سے سوال کریں گے، کلاس فیلوز ہوں گے،
انہیں پیار سے بٹھا کر بتائیں بھی دیکھیں جتنے آج کے دور میں ذرائع عام تو رفتے ہیں، موٹر سائیکل آ گئی، کاریں آ گئی، بسیں آ گئی، ٹرینیں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئی، مجھے بتائیں ان میں سے کوئی سواری بھی ہمارے آقا کے دور میں تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز گوش پر بھی سواری کی۔ دراز گوش کسے کہتے ہیں؟ گدے کو کہتے ہیں۔ اور اس دور میں گدے پر سواری کرنا کوئی عیب کی بات، اس دور کی سواری تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک گدھا مبارک تھا جو آپ سے محبت کرتا تھا اور ہم سے بھی زیادہ سمجھدار تھا۔ اتنا سمجھدار تھا کہ کئی بار جب کوئی اور بندہ موجود نہ ہوتا، میرے آقا نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس گدھے کو بھیج دیا، وہ سیدھا اسی صحابی کے گھر جاتا جدھر آقا نے بھیجا ہوتا، اور وہ صحابی دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ میرے آقا کا قاصد آ گیا ہے، یقیناً مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی میرے آقا اس پر سواری بھی کرتے۔ تو جو آپ کا دوست نہ مانے، وہ کہے نہیں میلاد ناجائز ہے، چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، تو اسے کہے بھی اچھا پھر کل سے موٹر سائیکل کی سواری بند، انہیں گدھے پہ چڑھا دیں، بس راجہ جنگ کا ایک چکر لگوائیں، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور سمجھ آ جائے گی کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو تھوڑا رائمنڈ تک لے جائیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ میلاد ناجائز ہے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ رہ گئی اگلی بات کہ آقا کے دور میں میلاد تھا یا نہیں۔ بھئی دور تو ایک طرف رہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد منایا، بس رنگ اپنا اپنا تھا، ڈھنگ اپنا اپنا تھا، طریقہ اپنا اپنا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے کسی طریقے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم تو سال بعد میلاد کرتے ہیں نا، آقا ہر ہفتے میلاد کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک دن پوچھا کہ آقا آپ ہر پیر ہی کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب آقا کا جواب سننے والا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے غلاموں اس لیے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا اپنی ولادت کے ساتھ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ایک مرتبہ میرے آقا نے بکرے ذبح کر کے باقاعدہ کھانا بنوایا اور اپنی ولادت کی خوشی میں مدینہ والوں کی دعوت کی اور ان کو جی بھر کے کھانا کھلایا گیا۔ آقا نے جو بھی خوشی کی۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا آقا نے تو روزہ رکھا، انہوں نے کھانا کھلایا، تو بیٹھ کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایسا میلاد کہاں ہوتا تھا؟ سن لیں، ایک بات اس پر بھی کہتے ہیں، ویسے تو وہ کتاب جو میں نے نام لیا نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو پڑھیں، حضور شیخ الاسلام نے پھر ایک پورا باب باندھا ہے اور کم و بیش کوئی 42 کے لگ بھگ صحابہ کرام کے نام اور ان کے کلام بھی جمع کر دیے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر نعتیں لکھتے بھی تھے اور نعتیں پڑھتے بھی تھے۔ میں ان میں سے صرف ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں جس کو پھر دنیا کا کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا۔ اتنی زبان زدے عام بات، صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوتا اور باقاعدہ منبر لگتا۔ کیا ہوتا؟ اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک دو بندے بیٹھے ہوں تو منبر کی ضرورت پڑتی ہے؟ منبر کی ضرورت تب پڑتی ہے جب مجمع زیادہ ہو، منبر لگتا۔ منبر لگنے کے باوجود ہمارے آقا نیچے جلوہ افروز ہو اور حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیتے کہ حسان آؤ میرے منبر پر چڑھ جاؤ اور منبر پر چڑھ کر ذرا مجھے میری نعتیں سناؤ۔ ان کو منبر پہ چڑھا دیتے اور خود اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ایک دعا بھی کرتے۔ دعا کیا کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا حسان جب تک میری نعت پڑھ رہا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے کھڑا کر دے۔ یہ آقا دعا کرتے، قربان جائیں حضرت حسان کے مقدر پر۔ پھر وہ منبر پہ چڑھ جاتے
آقا سامنے جلوہ افروز ہوتے، وہ آقا کے مکھڑے کو تک بھی رہے ہوتے اور آقا ہی سے مخاطب ہو کر نعت کیا پڑھتے، عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُوَيْنِ کہ آقا آپ کیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آقا آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، خلقتا مبرّن من کل عیب اور اللہ نے ہر عیب سے نقص سے آپ کو اس طرح پاک پیدا فرمایا ہے کانکا قد خلقتا کما تشاء کہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا کہ محبوب تجھے کیسا بناؤں۔ آقا کے سامنے نعت پڑھی جاتی۔ راجہ جنگ والوں مجھے بتاؤ جب صحابہ کرام کا اجتماع ہو گیا، آقا خود صدر مجلس بن گئے، حضرت حسان نے منبر پر چڑھ کر نعتیں پڑھ دی، تو یہ آقا کا میلاد نہ بنا تو کیا بنا؟ ہم بھی تو یوں ہی بیٹھ کے نعتیں پڑھتے، نیا کام کون سا کرتے؟ اس کا مطلب کہ ہر چیز کی اصل اس دور میں موجود تھی، کوئی کام بھی نیا